السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر استغفار کرنے کی فضیلت بیان فرمائی اور فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استغفار کی ترغیب بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی پر ہے کہ ہمیں استغفار پڑھنے سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے۔ آخر ہم پڑھ رہے ہیں 3000 مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں، 7000 مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ قرآن کریم کے اندر اس کے فوائد بیان کیے گئے، آپ نے ساری ویڈیوز ہماری دیکھی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استغفار پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طریقے سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی آپ نے سنا ہوگا کہ استغفار کرنے کی انہوں نے بھی ترغیب دی ہے کہ استغفار کیا کرے۔ کئی طرح کے لوگ ان کے پاس آئے اور ہر ایک نے اپنی اپنی پرابلمز ان کے سامنے شیئر کی، تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ استغفار کیجئے۔ کسی نے اولاد کی شکایت کی تو کہا کہ استغفار کیجئے، کسی نے مال کی شکایت کی تو کہا استغفار کیجئے، کسی نے بیماری کی شکایت کی تو استغفار کیجئے، کسی نے کس چیز کی شکایت کی تو کہا کہ استغفار کیجئے۔ تو تمام کا جواب ایک ہی تھا کہ آپ استغفار کیجئے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے اندر برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، اور تمام پریشانیوں کا حل رکھا ہے۔ اب ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے، اس پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم استغفار کے ساتھ ساتھ ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہم سے چھوٹ رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم استغفار تو کرتے ہیں، لیکن ہم بڑے جلد باز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے آج استغفار پڑھا اور کل ہماری پرابلم ختم ہو جائے، کل ہماری بیماری ختم ہو جائے۔ ہم نے آج پڑھنا شروع کیا اور کل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانی دور کر دے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو مالدار بنا دیتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کی چاہت کے مطابق اگر اس کو وہ چیز عطا کر دیتا، تو پھر انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ انسانیت کا مطلب ہی ختم ہو جاتا۔ تو انسانیت اور انسان ہے، سب ایک دوسرے کے محتاج ہے، سب ایک دوسرے کے ضرورت مند ہے، اور پوری انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو انسانوں کو رکھا، ان تمام کی کیپیسٹی سب کی الگ الگ رکھی ہے۔ کوئی بہت زیادہ غریب ہے، کوئی درمیانی درجے کا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا ہے، اور ان کے اندر جیسے مومنین ہے تو مومنین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ درجے رکھے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ کمزور ایمان والا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا ولی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مراتب انسانوں کے اندر رکھے ہیں۔ تو جو شخص اپنی جتنی محنت کرے گا اور جتنی کوشش کرے گا، وہ انسان اتنی ہی ترقی کرتا جائے گا۔ اب دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے اور وہ دنیا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ایمان پر محنت کرتا ہے، اپنے اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور پھر وہ اپنے اعمال کے اوپر محنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمانی اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولی کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا کر اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار میں رہ کر قرآن کی تلاوت کا پابند ہے، ہر معاملے کے اندر وہ شریعت اور سنت کا پابند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ شخص ولی ہے کہ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، تمام چیزوں سے بچنے والا ہو، متقی ہے۔ تو جو شخص جس میدان میں اور جس فیلڈ میں محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت میں اس کو کامیابی عطا فرماتے۔ تو ہمیں محنت میں کس چیز میں کرنا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی محبت مل جائے۔ دنیا تو ملنا ہی ہے، اور اگر نہیں بھی ملی تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ کی محبت مل گئی تو بہت کچھ مل گیا۔ تو استغفار پڑھنے کا جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور جو ہمارا مطلب ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بس۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اس حال میں ملاقات کریں گے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔
परेशानियाँ, मुसीबतें, आफतें आती है तो अल्लाह तबारक व ताला इनके बदले हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो कितनी बड़ी नेमत है। तो हम दुनिया हासिल करने के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, ये हमारा मकसद और मतलब नहीं है, बल्कि मकसद और मतलब क्या होना चाहिए कि हम जो है इस्तिग़फ़ार इसलिए करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और फिर अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर और अपने रहमत से, अपने फजल व करम से हमें दुनिया दे दे, फबिहा, बेहतर है, इसमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये बात मैंने आपको बतलाई कि हमें इस्तिग़फ़ार पढ़ने से फ़ायदा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारी नीयत ही ख़राब है, हमारी नीयत में खोट है, हमारी नीयत में दुनिया तलबी है, हमारी नीयत में दुनिया का मकसद है कि मुझे एक कामयाबी मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे फलाना मिल जाए। नहीं, हमारा ये मकसद और मतलब ना हो। इसको एक छोटी सी मिसाल से समझ ले कि हम घर में एक भैंस ला कर के बांधते हैं, वो इसलिए बांधते हैं कि हमारा मकसद क्या होता है कि हमें बिल्कुल एकदम प्योर दूध मिल जाए। हमारे घर में भैंस ला कर के बांधने का मतलब कि हमें प्योर दूध मिल जाए और प्योर घी हम निकाल सकें और हमें अच्छा और बेहतर दही और मक्खन मिल जाए, इसलिए हम जो है भैंस लाते हैं। इसलिए नहीं लाते कि जो है गोबर देंगे और गोबर के ज़रिए से फिर हम उसको बेच देंगे, खाद होगा और लोग खेत खलियान में डाल देंगे, नहीं, बल्कि हमारा मकसद प्योर दूध हासिल करना है। तो अल्लाह तबारक व ताला जो है प्योर दूध हमारा हासिल करना होता है और उसके साथ साथ में वो चीज़ हमें मिल जाती है, गोबर बनता है और उसको लोग बेचते हैं। तो ये चीज़ अलग है। इसी तरीके से कि हम इस्तिग़फ़ार इसलिए करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह तबारक व ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, और फिर इसके बदले में अल्लाह तबारक व ताला हमें दुनिया अता कर दे। दुनिया की कोई कीमत नहीं है और दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। दुनिया की हकीकत अल्लाह की नज़र में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको एक मिसाल से समझाई, जैसे एक गोबर की कोई हकीकत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है चंद टके के बदले में किसी ने ख़रीद लिया, वैसे ही दुनिया की कीमत है। इसलिए हम इस्तिग़फ़ार के मतलब को समझे। अब आप सोचेंगे कि हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी, तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है आपके लिए कि हम इस्तिग़फ़ार करने के मतलब को और मकसद को समझे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और हमारा पढ़ने का मकसद और मतलब क्या है। जब हम इस नियत से और इस गर्ज़ से पढ़ेंगे कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, अल्लाह तबारक व ताला इसके बदले में, यानी अल्लाह तबारक व ताला हमसे खुश होकर, हमसे राज़ी होकर और हमारी मसलिहत को देखते हुए अल्लाह तबारक व ताला हमें आता फरमा दे दुनिया की नेमतें, तो फबिहा, बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में जो भी मसाइल आए अल्लाह के सामने अपने तमाम मसाइल को रखिएगा, ज़्यादा परेशान ना होइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।